الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام حضور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے ازواج مطہرات کی طرف گئے۔ جب انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو گویا انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو بہت تھوڑا سمجھا۔ کہنے لگے کہ ہم کہاں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کہاں۔ آپ کے سبب تو آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا، اور سرکار علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ سن لو، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن پھر بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فرمایا جس سے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا، یا مجھ سے نہیں۔ تو 3 صحابہ کرام تھے یہ۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ یا حضرت سیدنا مقداد بن اسود۔ اس حدیث پاک کی شرح میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر تھوڑا سا اس میں غور و فکر کیا جائے تو بڑے مسائل اس میں سمجھ میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ اس ارشاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رہبانیت کا رد کیا ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ عیسائیوں کے جو راہب تھے نا، یہ اپنے اپنے کلیسوں کے اندر، یہ دور تنہائی کے اندر جنگلوں میں کلیسے بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے، اور اس میں رہ کر یہ اپنے اوپر شدت اختیار کرتے تھے، وہ چیزیں حرام کرتے تھے جو اللہ نے ان پر حرام نہیں کی تھی۔ پھر یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں رد فرمایا، اور رد کس انداز میں فرمایا؟ رد اس طرح فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں جو ہے وہ عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ اس طرح رد فرمایا۔ تو انہوں نے، عیسائی راہبوں نے اپنی طرف سے دین میں شدت ایجاد کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مذمت بیان کی کہ جس چیز کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا پھر وہ اسے پورا نہ کر سکے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ اعتدال والا ہے، معتدل طریقہ ہے، میانہ روی والا۔ اور میانہ روی ہونے کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ نرمی والا ہے اور آسان ہے۔ اس لیے ہمارا دین میں آسانی ہے۔ الدین یسر، ان کے دین کیا ہے؟ دین آسان ہے، دین میں تنگی نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ کبھی کبھی رکھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے چھوڑتے تھے کہ آئندہ روزہ رکھنے میں طاقت اور قوت حاصل ہو۔
اسی طرح رات میں کچھ دیر آرام بھی فرماتے تھے تاکہ رات میں دوبارہ جب آپ اٹھیں تو رات کے قیام پر قوت حاصل ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حکمتوں کے پیش نظر نکاح بھی فرمائے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات تھیں، ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد ہی پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور ہر نکاح پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم یا کوئی بہت بڑی حکمت جو اسلام کی ترقی اور اسلام کی اشاعت میں معاون اور مددگار ہوگی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے طریقے کو چھوڑ کر میری سنت سے جس نے منہ موڑا تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی مجھ سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور پھر اس نے دین کو اختیار کر لے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے، یا پھر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ طریقہ محمودہ پر نہیں ہے، یعنی ایسے طریقے پر کہ جس کی حمد کی گئی ہو یا جس کی تعریف کی گئی ہو اور جس پر اجر و ثواب زیادہ ہو، وہ اس طریقے پر نہیں ہے۔ اب یہاں سے چند مسائل معلوم ہوئے اس حدیث پاک سے۔ حدیث آپ نے سماعت کر لی ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ترغیب بیان کی، اس لیے امام بخاری نے اس حدیث پاک کو جس باب میں بیان فرمایا اس باب کا نام بھی ہے کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، کہ نکاح کی ترغیب کا بیان۔ تو اس میں جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اپنے اکابر کی ان کے احوال کی خبر رکھنی چاہیے، بزرگوں سے خبر گیری کرنی چاہیے اور ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی دسترس سے باہر ہے کہ ان کے معلومات نہیں ہو سکتی تو ان کے متعلقین سے معلومات لیں اور ان کے حوالے سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کیسے عبادت کرتے تھے، کس انداز میں ان کا قیام تھا، کیسا رکوع تھا، کیسے شب جاگا کرتے تھے، کس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کا کیا معمول تھا، کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے پوچھنے کے لیے اہل بیت اطہار کے گھر کی طرف گئے، ازواج مطہرات کی طرف گئے تھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، ریاکاری کہتے ہیں کہ ایسا دکھاوا کرنا کہ جس میں اجر کی طلب مخلوق سے ہو، اللہ سے نہ ہو، یعنی یہ دل میں خیال ہو کہ میری واہ واہ مخلوق میں ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے اجر کا کوئی تعلق دل میں نہ ہو، لالچ یہ ہو کہ بس لوگوں میں میرا نام ہو جائے۔ تو اگر ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو تو اپنے اچھے اعمال بیان کرنا جائز ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مسائل کی تعلیم دینے، مکلفین کے احکام بیان کرنے اور اسی طرح لوگوں کے شبہات کو دور کرنے کے لیے جب بھی بیان کیا جائے تو وہ حمد و ثنا کے ساتھ بیان کیا جائے، حمد و ثنا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ مستحب کام، مباح کام حسن نیت سے اگر کیا جائے تو وہ مستحب ہو جاتا ہے، جیسا کہ نوافل پڑھنا، اسی طرح روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ رکھنا، اسی طرح شادی کرنا ہے، یہ مباح کام ہے اور یہ افضل کام بھی ہے، سنت، النکاح من سنتی، سرکار اسلام فرما نکاح میری سنت ہے، تو فرما حسن نیت کے ساتھ ہو تو پھر یہ مستحب، یعنی اس پر ثواب اور اجر ملتا ہے۔ امام طبری علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے ایک بات بیان کی ہے کہ اس حدیث میں ان زاہدین کا رد ہے جو اچھے کھانوں اور اچھے لباس سے منع کرتے ہوئے موٹے کپڑے پہنتے اور سخت غذائیں کھاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ان کا رد ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی سیدھی بات بیان فرما دی کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، مطلب کھاتا پیتا بھی ہوں، اسی طرح میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں تو سوتا بھی ہوں۔ تو فرمایا اس میں ان زاہدین کا، ان عبادت گزاروں کا رد ہے کہ جو اپنے آپ پر بڑی شدت کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ فرماتے کہ اس میں سلف و صالحین کے احوال مختلف ہیں، ان میں سے بعض کا وہی نظریہ جس میں امام طبری نے توجہ کی اور اشارہ فرمایا، اور بعض اس کے برخلاف ہیں کہ جو شدت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آیت سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا،
کہ تم جو ہے اپنے حصے کی پاک چیزیں دنیا کی زندگی میں فنا کر چکے. یہ آیت مبارکہ ہے. اب وہ زاہدین کہ جو اس میں اچھا لباس اور اچھا کھانا کھانے سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سوکھی روٹی کھانی چاہیے، اور اسی طرح شوربے والا سالن کھانا چاہیے، اور پتلے لباس کے علاوہ موٹے موٹے لباس پہننے چاہیے، وہ اس طرح ان کا مزاج. وہ یہ آیت مبارکہ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم یہ اچھی چیزیں کھاتے پیتے رہیں گے، اچھی چیزیں استعمال کریں گے، تو ہمیں قیامت میں نہیں ملیں گی. اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہوئی. آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اچھا مال بھی رکھ سکتے ہیں، اچھا لباس بھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ کافروں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا، آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا تمہارے جو حصے کی پاکیزہ چیزیں تھیں وہ تم دنیا کی زندگی میں برت چکے، ان سے فائدہ حاصل کر چکے، تم نے فنا کر دی دنیا کی زندگی میں، آج کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. فرماتے یہ آیت مبارکہ کافروں کے لیے ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت بھی اختیار فرمائی. کبھی ایسا بھی معاملہ ہوا کہ سختی کے دن بھی ہوئے، اور کبھی آسانی کا بھی معاملہ ہوا. اس میں ایک چیز سمجھنی چاہیے جو صوفیہ کرام سمجھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں پر ہمیشگی اختیار کرنا، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ مزاج میں تکبر لاتا ہے. اور جس کی مزاج میں تکبر ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر شبہات سے بچ نہیں سکتا، وہ گناہوں کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں میانہ روی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کبھی چلیں اچھا کھانا بھی کھا لیا، کبھی تھوڑا سا قناعت کے ساتھ بھی کام لینا چاہیے، کہ میانہ روی سب سے اچھی چیز ہے. اور اپنے اوپر کوئی اپنی طرف سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے کہ فلاں کام آپ نہیں کریں، فلاں کام آپ اس طرح نہیں کریں. تو اس سے جب کبھی کسی کو ہم اپنی طرف سے شدت کسی پر لازم کرتے ہیں نا، تو پھر اس سے وہ دین سے پھر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میانہ روی کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا. اللہم استرنا بسترک الجمیل فسهلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا